بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. عزیز اخوات، اس سے پہلے سورہ جن اور اس سے پہلے سورہ نوح کی تفسیر ہوئی تھی. سورہ نوح میں ایک داعی کا صبر اور اس کی کوششیں، اس کا جذبہ، اس کی لگن، اس کی تڑپ، یہ چیزیں دیکھی تھیں. سورہ جن میں ایک داعی کی دعوت کس طرح سے وہاں تک پہنچتی ہے جہاں تک اس کو اندازہ نہیں ہوتا ہے، اور دعوت کے کیا مقاصد ہیں اور کیا طریقہ ہے، چیزیں سورہ جن میں دیکھی تھی. اس کے بعد ہے آج سورہ المزمل. یہ جیسے شروع میں بتایا تھا کہ یہ پورا پارا پارا داعی اور دعوت کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں. آج کی سورہ مزمل یہ داعی کی ذاتی تربیت پر توجہ دی جائے گی. تو داعی کی جدوجہد ہو گئی، عنوان کے اعتبار سے ابتدائی حصہ شروع میں نازل ہوا ہے، آخری آیت 1 سال کے بعد نازل ہوئی ہے. بعض روایتوں کے مطابق اس کو مدنی بھی کہا گیا ہے، مدنی قرآن، لیکن جمہور مفسرین کے نزدیک یہ 1 سال کے بعد نازل ہوئی. اس کے سبب نزول میں یا واقع نزول میں پس منظر میں جو چیز آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اس سے 3-4 سال پہلے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے الگ تھلگ، غار حرا میں زیادہ وقت گزارنا، غور و فکر میں لگے رہنا، یہ ساری چیزیں آپ کا معمول ہو گئی تھی. جو بھی اپنا زیادہ سامان لے کر آپ چلے جاتے تھے غار حرا میں، اور وہاں ہفتہ 10 دن جب تک وہ کھانے کی چیزیں چلتی، کھانے کی چیزیں مطلب جو بھی ستو ہوتا ہے، کھجور ہوتی، پانی ہوتا ہے، جب تک وہ سامان چلتا وہاں رہتے، اور جب سامان ختم ہو جاتا تو پھر واپس آتے اور 1-2 دن گھر رہ کر سامان لے کر پھر غار حرا چلے جاتے. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تیار کر رہے تھے اس عظیم کام کے لیے، اس عظیم ذمہ داری کے لیے جو آپ کے اوپر پڑنے والی تھی. اس کے بعد پھر کچھ آثار ظاہر ہونے لگے تھے، کچھ خواب ایسے نظر آنے لگے تھے. کوئی بھی خواب رات میں آپ دیکھتے وہ صبح میں ایک دم ویسے ہی پورا نظر آ جاتا. تو یہ سچے خواب آنا اور اس طرح کی چیزیں یہ شروعات ہو چکی تھی. تو ایک دفعہ اسی اسنا میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے اور سوئے ہوئے تھے. جبریل علیہ السلام اندر داخل ہوئے اور ان کو جگایا. ایک ریشمی کپڑے میں ایک کتاب لیے ہوئے تھے. کہا اقرا، پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر اٹھ گئے اور کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. ایک روایت میں آتا ہے کہ فرمایا کہ ما اقرا، کیا پڑھوں، اور دوسرے میں آتا ہے کہ ما انا بقارئ، مجھے نہیں آتا پڑھنا. تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا کر زور سے بھینچا، اتنی زور سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے لگا کہ میرا دم نکل جائے گا. پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو. میں نے پھر وہی کہا کہ میں کیا پڑھوں، مجھے نہیں آتا پڑھنا. پھر اسی طرح سے سینے سے لگا کر بھینچا زور سے، لگا کہ جان ہی نکل جائے گی. پھر چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھو. کہا کہ نہیں آتا پڑھنا، کیا پڑھوں. تیسری دفعہ بھی اسی طرح کیا، اور پھر جب چھوڑا پھر کہا پڑھو. پھر وہی کہا کہ میں کیا پڑھوں. کہ یہ میں سمجھ رہا تھا کہ ابھی میں کہوں گا کہ کیا پڑھوں تو پھر میرے ساتھ وہ ایسے ہی کہے گا، کریں گے. تو چوتھی دفعہ بھی انہوں نے یہ کہا، اور یہ یقین تھا کہ ابھی پھر مجھے بھیجیں گے اور اس سے کہیں گے پڑھنے کو. لیکن انہوں نے پھر
ایسا نہیں کیا، بلکہ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو نا اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے ٹکڑے سے پیدا کیا، اقرأ وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب بہت مہربان ہے، الذی علم بالقلم، تمہارا وہ مہربان رب جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ بس یہ ابتدائی 5 آیات سورہ علق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے یہ آیات پڑھی اور وہ آیات یاد ہو گئی۔ پھر آپ وہاں سے نکلے، وہ چلے گئے، وہ حضرت جبریل چلے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ میرے دل پر نقش ہو گئی ہیں یہ آیتیں، اور جب میں نکلنے لگا غار سے تو پہاڑوں کے بیچ سے مجھے آواز آئی، اوپر آسمان سے کوئی مجھے آواز دے رہا تھا، کہا یا محمد انت رسول اللہ وانا جبریل، اے محمد میں جبریل ہوں اور تم اللہ کے رسول ہو۔ میں نے آسمان اوپر نظریں اٹھائیں تو دیکھا جبریل ایک انسان کی شکل میں تھے، افق پہ ان کے قدم رکھ کے ویسے آسمان میں کھڑے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے اے محمد تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبریل ہوں۔ میں اسی طرح ٹکٹکی باندھے ان کو دیکھتا رہ گیا، نہ میں آگے بڑھ رہا تھا نہ پیچھے ہٹ رہا تھا، جدھر بھی میں نظر بڑھاؤں آسمان میں جس طرف بھی گھماؤں نظریں مجھے وہی نظر آ رہے تھے۔ اسی طرح کھڑا رہا تھوڑی دیر تک کے، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ نے کسی کو لینے کے لیے بھیج دیا، کوئی ڈھونڈتا چلا آیا کہ آپ کہاں ہیں۔ وہ لوگ گئے اور واپس آ گئے، نہیں دیکھ سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ کھڑے رہ گئے۔ پھر وہ حضرت جبریل علیہ السلام کی شکل وہ سامنے سے جب ہٹی، حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے، ہر طرف جدھر بھی نظر جاتے آپ کو صرف وہی دکھتے۔ پھر وہ جب غائب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف پلٹے، کہتے ہیں کہ میں خدیجہ کے پاس آیا اور میں اس کے پہلو سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، جیسے کوئی سہارا چاہیے ہو۔ انہوں نے کہا ابوالقاسم کہاں تھے؟ خدا کی قسم میں نے لوگوں کو تمہاری تلاش میں بھیج دیا تھا۔ وہ لوگ مکہ کے باہر تک گھر واپس آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو پوری باتیں بتائی، جو دیکھا تھا، جو کچھ ہوا تھا وہ سب بتایا۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ مبارک ہو، خوش ہو جائیے اور مضبوط رہیے اپنی جگہ، قسم اس ہستی کی جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ یہ اس کے بعد اب 2 روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت یہ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، اور آپ چادر اڑ کے لیٹے ہوئے تھے اور بالکل اٹھنے یا نکلنے کی کوئی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اندر سے کپ کپی ہو رہی تھی، کافی وقت آپ اسی طرح لیٹے رہے۔ تو دوسری وحی آئی، حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو آواز دی یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ لپیٹ کر سونے والے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعوت کا کام شروع کر دیا تھا اور سری دعوت چل رہی تھی، اس کے بعد پھر یہ آیتیں نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر یہ آیات یہ سورہ نازل ہوئی، اور وہ بھی جب نازل ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں میدان میں تھے، نہیں دارالندوہ میں میٹنگ ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سے کیسے روکا جائے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ بہت دل شکستہ اور بہت غمگین ہوئے، اور پھر آپ نے
مایوس ہو کر یا غمگین ہو کر چادر لپیٹ کر لیٹ گئے تو پھر یہ آواز آئی یا ایھا المزمل، یعنی اٹھ جاؤ، چادر لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھ جاؤ۔ اس واقعے پر، اس حدیث کے یا واقعے کے اس حصے پر اگر غور کریں تو بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے سے اس کام کے لیے تیار کیا جانا، اور دوسری چیز حضرت خدیجہ کا کی محبت اور ان کا جو ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے ساتھ جو ان کے رویہ یا سلوک تھا۔ کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے شادی کیوں کی تھی؟ یہ روایتوں میں ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں کافی بڑی تھی اور بیوہ عورت تھی، بچوں والی عورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت تھے، بہت اشراف سے یا بہترین خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے۔ کیا مکہ میں اس معیار کی اور لڑکیاں نہیں تھیں؟ کوئی کنواری لڑکی، کوئی اس خاندان کی کوئی خوبصورت لڑکی جس کے چرچے ہوتے، کوئی ایسا کیوں نہ ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے کے لیے حضرت خدیجہ کا ہی انتخاب کیوں کیا تھا؟ تاریخی سیرت کی کتابوں میں یہ پتہ چلتا ہے ہم کو کہ نبی کریم صلی اللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جو گھرانہ یا خاندان تھا، وہ اس کے اندر توحید ابراہیمی، عقیدہ ابراہیمی کے آثار ابھی باقی تھے اور وہ لوگ توحید پر قائم تھے۔ یہ سب سے بڑی چیز تھی، سب سے اہم چیز جو سبب ہو سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اختیار یا اس پسند یا اس ترجیح پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ جو ہماری اگلی نسل جو ہوگی، ہماری اولاد جو ہوگی، وہ کن ہاتھوں میں یا کس گود میں یا کس ماحول میں اس کی تربیت ہونا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا انتخاب کیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر کئی دن آرام سے رہ سکتے تھے، کیونکہ آپ کو یہ اطمینان تھا کہ آپ نے اپنے بچوں کو کن محفوظ ہاتھوں میں، کس سے گود میں چھوڑا ہے، اور یہ آثار اس کے تھے۔ اسی وجہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیفیت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو کر جب واپس آئے تو اس وقت کا حضرت خدیجہ کا جملہ دیکھیں۔ اس روایت میں تو مختصر ہی لکھا ہوا ہے کہ ڈر نہ کریں، خوش ہو جائیں، آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ ایک دوسری روایت میں انہوں نے بہت تفصیل سے بھی کہا کہ آپ کے اندر اتنی نیکیاں، آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، آپ بیواؤں کے کام آتے ہیں، آپ مسکینوں کے کام آتے ہیں، آپ سب کی پریشانیاں دور کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیاں ضائع نہیں کرے گا، اور ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اہم مرتبہ دینے والا یا مقام دینے والا ہے۔ تو ایک بیوی کی جو ذمہ داری یا جو اہمیت ہے، یا اس میں دعوت کے کام میں، رسالت میں، اس زمین کی خلافت میں عورت آدھی انسانیت ہے اور آدھی انسانیت کی تعمیر کرنے والی یا اس کو بنانے والی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ سورہ مزمل کی یہ ابتدائی آیات نازل ہوئی، جس میں ایک آیت بعد میں نازل ہوئی تھی۔ تو اب سورہ کی تلاوت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں کیا چیزیں آتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اے چادر لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو، پوری رات جاگو یا کچھ کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم، یا اس سے کچھ بڑھا دو، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ہم تمہارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ڈالنے والے ہیں. بے شک رات کا اٹھنا اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے اور بات کی مضبوطی کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور دن میں بہت سارے کام رہتے ہیں، بہت زیادہ مصروفیات رہتی ہیں. تو تم اپنے رب کا ذکر کرو، اس کا نام لو اور اسی کی طرف رجوع کرو، وہ جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم اسی کو اپنا سہارا بنا لو، ان کی باتوں پر صبر کرتے رہو اور ان کو خوبصورتی کے ساتھ چھوڑ دو، ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، چھوڑ دو مجھے بھی اور ان جھٹلانے والوں کو بھی، مجھے ان کے ساتھ چھوڑ دو
یہ جن کو میں نے نعمتیں عطا کی ہیں ان کو کچھ مہلت دیں گے، مجھے اور ان جھٹلانے والے مالداروں کو چھوڑ دو اور ان کو کچھ مہلت دے دو، ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں بھی ہیں اور دہکتی ہوئی آگ بھی ہے، اور حلق میں پھنسنے والا کھانا بھی ہے اور دردناک عذاب بھی ہے۔ اور جس دن یہ زمین ہلا کر رکھ دی جائے گی، پہاڑ اور زمین ہلا کر رکھ دیے جائیں گے اور پہاڑ ریت کا ڈھیر ہو جائیں گے۔ بے شک ہم نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہے، بالکل اسی طرح جیسے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا۔ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کو بری طرح پکڑ لیا۔ تم کیسے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہو؟ اگر تم نے کفر کیا تو تم اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا؟ آسمان اس کے خوف سے، اس کی دہشت سے، سنگینی سے پھٹا پڑ رہا ہے۔ یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ بے شک یہ نصیحت ہے، جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم تہائی رات سے کچھ کم یا آدھی رات یا ایک تہائی رات، یہ تم تہجد میں یا رات میں اتنا قیام کرتے ہو۔ ادنی من ثلثی اللیل، 2/3 رات کے قریب، یا آدھی رات یا 1/3 رات، اتنا تم کام کرتے ہو، اور جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں وہ بھی۔ اللہ تعالیٰ شب و روز کا اندازہ رکھتا ہے، رات و دن کا اندازہ اللہ تعالیٰ کو۔ وہ جانتا ہے کہ تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے، اس نے تمہارے اوپر مہربانی فرمائی، سہولت کری تمہارے ساتھ، اب تم کو جتنا بھی قرآن میسر آسانی سے پڑھ سکو پڑھو۔ وہ جانتا ہے کہ تم میں کچھ بیمار ہوں گے، کچھ مسافر ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے نکلے ہوں گے، یعنی تجارت کے سفر پر نکلے ہوں گے، اور کچھ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ تو تم جو کچھ آسانی سے پڑھ سکو پڑھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کو قرض حسن دو۔ جو کچھ بھی تم اپنے لیے کرو گے، جو نیکی جو بھلائی اپنے لیے کرو گے، وہ تم اللہ کے پاس موجود پاؤ گے، اس سے بھی بہتر اور اس سے بھی بڑے اجر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا ہے، گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اس سورے میں جہاں قیام اللیل کا حکم دیا گیا ہے، تہجد پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں شروعی آیت سے لے کر ساری تفصیلات اس میں مل جائیں گے ہم کو۔ تہجد کتنی پڑھی جائے، کیسے پڑھی جائے، کیوں پڑھی جائے، کیا مقصد ہوگا تہجد پڑھنے کا، یہ سب کچھ ہم کو اس میں مل جائے گا۔ اور یہ کہ ایک دائی کو نہیں، ایک انسان کو، کوئی بھی شخص جو کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے رات کا جگنا اہمیت رکھتا ہے۔ یہ سکون کا وقت ہوتا ہے جس میں انسان دن بھر کے گڑبڑ سے اور شور اور ہنگامے سے، میری تیری، یہ وہ، اچھا برا، لوگوں کی باتیں، دنیا بھر کی مصروفیت، ان سب سے کٹ کر اپنے آپ کو، اپنی روح کو پاکیزہ ماحول میں، پرسکون فضا میں، جسم کے تقاضوں اور دنیا کے مشاغل سے بالکل الگ کر کے، لوگوں سے دور ہو کر کے صرف اپنے رب سے تعلق قائم کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بہت قریب محسوس کرتے ہیں، بہت محبت، اسی کا خوف، اسی سے امید، اسی سے رجا۔ یہ چند لمحات یا چند گھڑیاں ہوتی ہیں جو انسان کو بہت کچھ اس کے اندر بھر دیتی ہیں، دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو چارج کر دیتی ہیں۔
پہلی آیت شروع ہوئی یا ایھا المزمل. پہلے تو اس لفظ میں جو محبت اور جو پیار ہے اس کو محسوس کریے. اے اللہ کے بندے نہیں، اے رسول اللہ نہیں، اے چادر لپیٹ کر لیٹنے والے. اور یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کون آواز دے رہا ہے چادر لپیٹ کر لیٹنے والے؟ اوپر سے، ساتویں آسمان سے آواز آ رہی ہے. خالق کائنات کی آواز ہے، اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے. اے چادر لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھ جاؤ. رات کے وقت جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، چلو اٹھو. یہ ان الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا، لیکن آپ اس آواز کو محسوس کریے روزانہ ہر ایک کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے، سب کے لیے یہ آواز. جو بھی چادر میں، کمبل میں، لحاف میں لیٹ کر اور گرم بستر میں سو رہے ہیں، اس کو ایک لمبے سفر کے لیے زیادہ راہ جمع کرنا ہے. ہر اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ ندا ہے. وہ حدیث پڑھی ہوگی آپ سب نے کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا. تو وہ یہی الفاظ ہیں. تصور کریے کہ ہم کو اور آپ کو اور سب کو اللہ تعالیٰ آواز دے رہے ہیں یا ایھا المزمل، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والو اٹھ جاؤ. اب کتنے وقت تہجد پڑھنا ہے، کتنی رکعت پڑھنا نہیں ہے، وقت کتنا ہوگا؟ پوری رات. قم اللیل، پوری رات. الا قلیلا، کچھ حصہ سو جاؤ، آدھی رات اٹھ جاؤ، یا اس سے کچھ کم، ایک تہائی رات اٹھ جاؤ. او زد علیہ، یا بڑھا دو، چلو ایک آدھی رات سے زیادہ یعنی 2 تہائی رات کر لو. 1 تہائی رات، آدھی رات، 2 تہائی رات. اتنے وقت ہے جس میں آپ کو تہجد پڑھنا ہے. یہ ہو گیا آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 1 میں پیار سے آواز دی گئی. 2 اور 3 اور 4 کے شروع میں اوزد علیہ تک یہ کتنی نماز پڑھنا ہے وہ بتا دیا گیا. آیت نمبر 4 میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، وہ نماز کیسے پڑھنا ہے اس کی کیفیت بتا دی. ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھنا ہے. جب یہ آیتیں نازل ہوئی تھی اور جب یہ کہا گیا تھا کہ آدھی رات اور 1 تہائی رات اور 2 تہائی رات نماز پڑھنا ہے، اندازہ کریے آپ قرآن پاک کی چند صورتیں نازل ہوئی تھی، وہ پوری نہیں نازل ہوئی تھی. سورہ فاتحہ، سورہ علق، سورہ قلم، یہ سورہ مزمل کا ہی حصہ. سورہ مدثر اگر اس سے پہلے نازل ہوئی ہو تو اس کے ابتدائی آیتیں. بہت تھوڑا قرآن نازل ہوا ہے اور بات ہو رہی ہے پوری رات، تہائی رات، 2 تہائی رات تہجد پڑھنے کی. کیا شکل ہوگی اس کی؟ یہاں تو 2 تہائی رات میں پورا قرآن پاک ختم ہو جاتا ہے. نہیں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے اس کو. بہت آرام آرام سے پڑھنا ہے، سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے. رکوع بہت لمبے، سجدے بہت لمبے. حضرت ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھنے لگے. کہتے ہیں کہ جب رکوع میں گئے تو اتنا لمبا رکوع تھا، لگتا تھا یہ اٹھنا ہی بھول گئے رکوع سے. مجھے لگتا تھا میری ناک سے خون آ جائے گا. پھر جب سجدے میں گئے تو مجھے یہ شبہ ہونے لگا کہ آپ سو تو نہیں گئے ہیں، اتنا لمبا سجدہ. نہیں، یہ نماز تھی تہجد کی نماز، اس احساس کے ساتھ کہ اپنے آپ کو چارج کرنا ہے اور اپنے اندر ایمان کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی محبت یہ بڑھنا ہے. تو یہ ہو گیا کیسے پڑھی جائے تہجد. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. تب کیوں پڑھی جائے تہجد، فائدہ کیا ہے اس کے پڑھنے کا؟ اس لیے کہ وہ اگلی آیت میں دیکھیے، بہت بڑی ذمہ داری پڑھنے والی ہے آپ کے اوپر. تو بہت بڑی ذمہ داری پڑھنے والی مطلب یہ نہیں ہے اس کا کہ رات کو خوب سو لو تاکہ صبح میں خوب کام کر سکو، یا آرام کر لو تاکہ صبح میں پھر کام ہو جائے اچھی طرح. نہیں، یہ تو دیکھیے جو لوگ رات میں جگتے ہیں کسی بھی محفل یا کسی بھی مجلس میں، اور وہ رات بھر کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر وہ آدھا دن سو کے گزارتے ہیں. لیکن جو رات میں تہجد پڑھتا ہے
وہ دن میں تھکا ہوا نہیں ہوتا ہے، اور نہ اس کو رات کے تہجد کے بدلے کی نیند دن میں سو کے پورا کرنا پڑتی ہے. یہ کہیں نہیں ملے گی آپ کو یہ مثال کہ کسی نے رات میں تہجد پڑھی ہو اور دن میں وہ سوئے، اس لیے سوئے کہ میں نے رات تہجد پڑھی تھی، میں جگا تھا. ایسا نہیں ہوتا ہے. کیوں ایسا نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو رات کی تہجد کی نماز ہے وہ آیت نمبر 5، 6 اور 7 تینوں میں بتا دیا گیا اس کی وجہ کیوں پڑھی جاتا ہے. اس لیے کہ دن میں بہت زیادہ دوڑ بھاگ رہتی ہے، اور رات میں جب نماز پڑھتے ہیں تو دل مضبوط ہوتا ہے اور ہمت بنتی ہے، باتوں میں سکون آتا ہے، باتیں اقوام وقیلا، باتیں بہت مضبوط اور ٹھوس ہوتی ہے. یعنی آپ کے جسم میں، آپ کے عمل میں، آپ کے قول میں، ہر چیز میں ایک مضبوطی، ایک ٹھہراؤ، ایک طاقت آئے گی. اور جو بہت بڑی ذمہ داری آنے والی ہے اس کے لیے تیاری ہو جائے گی. کیسے؟ اسی رات کے جگنے سے. پھر اس کے بعد والی آیت میں، آیت نمبر 8، 9 اور 10 میں تہجد کا مقصد اپنے رب کا ذکر کرنا ہے، اس کی طرف رجوع کرنا ہے، اسی کو اپنا سہارا بنانا ہے، صبر کرنا ہے، اور صبر کرنے کے لیے طاقت ملنا ہے لوگوں کو نظر انداز کرنے اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینے کے لیے. تو جو شخص رات میں اٹھے گا، تہجد پڑھے گا، اپنے رب سے قریب ہوگا، اس کو اپنا سہارا بنائے گا، دن بھر کی ساری مشقتیں، پریشانیاں، دکھ درد، لوگوں کی اذیتیں، تانے، تکلیفیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے دل میں سکون اور اطمینان بھر لے گا. تو جب وہ صبح میں اٹھے گا تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی اور اس کا دن کچھ اور ہوگا. برعکس اس کے جس نے ویسے ہی رات گزاری ہو لیکن وہ رات کسی دوسرے کام میں گزاری ہو تو صبح میں اس کو تھکن ہوگی اور اس کو صبح میں سونا پڑے گا. یہ ہر داعی کے لیے یہ نصیحت ہے. کتنی ہی اچھی کمپنی کا، کتنا ہی نیا ترین ماڈل کا موبائل ہو، لیکن اگر اس موبائل میں چارج نہیں ہے تو موبائل بیکار ہے. وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس سے، نہ فون ہو سکتا ہے، نہ آپ اس میں ٹائم دیکھ سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتی آپ. چارج ختم ہو گیا اس میں. بالکل یہی کیفیت انسان کی ہوتی ہے. وہ کتنے ہی صلاحیتوں کا مالک ہو، کتنی ہی عظیم شخصیت کا مالک ہو، کتنے ہی مضبوط انسان ہو، چاہے وہ جس مقام پر بھی ہو، اگر اللہ تعالیٰ سے اس کا رشتہ جڑا ہوا نہیں ہے تو وہ انسان بیکار ہے، بالکل بند موبائل جیسا ہے. یہ آیتیں ہر داعی کو نصیحت کر رہی ہیں کہ اپنے آپ کو دعوت کے لیے تیار کرنا ہے، اپنے اندر ہمت پیدا کرنا ہے اور کچھ کر جانا ہے دنیا سے. تو پھر خوب بھر لو تاکہ تم انڈیل سکو. جو موبائل خود چارج نہیں ہوگا وہ دوسرے کو چارج نہیں دے سکتا. جو خود طاقت نہیں ہو جس کے اندر، وہ دوسرے کے کام نہیں آ سکتا. تو خوب اچھی طرح سے چارج ہونا ہے، خوب بھر لینا ہے اپنے اندر، خوب سیکھ لینا ہے. جب تم رب سے جڑے ہوگے تو لوگوں کو جوڑ سکو گے. جب تم اس کے فضل سے بھرے ہوئے ہوگے تو لوگوں میں اس کو انڈیل سکو گے. جب تم اس کی محبت سے مالا مال ہوگے تو لوگوں کو اس سے قریب کر سکو گے. تو پہلے اپنے آپ کو، ایک داعی کو پہلے اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کرنا ہے جس طرح سے یہ آیتیں کروا رہی ہیں. آیت نمبر 10 میں ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. نماز کی تفصیلات کے بعد اس کو صبر سے جوڑ دیا ہے. صبر کرو ان کی باتوں پر اور ان کو بہت خوبصورتی سے نظر انداز کرو. خوبصورتی سے نظر انداز کرنے مطلب کہ نہ ان کو برا بھلا کہنا ہے، نہ ان کو ناراضگی اور غصہ دکھانا ہے، نہ اپنے دل میں ان کے لیے کوڑھان رکھنا ہے، نہ اپنے دل سے ان کو برا سمجھنا ہے. نہیں، بہت خوبصورتی سے، بہت مشکل کام ہے، مگر یہ جو تانے دے رہا ہے، جو تشنیع کر رہا ہے، جو ملامتیں کر رہا ہے، جو الزامات لگا رہا ہے، جو طرح طرح سے سازشیں کر رہا ہے اور قتل تک کی پالیسی بنا رہا ہے، اس کے ساتھ
اس کو وہجرہم حجرن جمیلا، خوبصورتی کے ساتھ ان کو نظر انداز کیا جائے، یہ مشکل ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت جگہوں پر صبر اور نماز کا ایک ساتھ ذکر آتا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ یہاں پر بھی وہی ہے، ایک داعی کو اپنی ذات کی تربیت کرنے کے لیے ان دو چیزوں کو بہت ضروری ہے، بہت اچھی طرح سے مضبوطی سے پکڑنا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اپنی شخصیت کو مضبوط کرنا ہے، اپنے بات میں زور پیدا کرنا ہے، تو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو اوپر نماز کی تفسیر ہو گئی اور اس کے بعد پھر صبر کا حکم آ گیا۔ اور بیکار لوگوں کو، ان جھوٹے لوگوں کو چھوڑ دو، اس میں ایک طرح کی دھمکی شامل ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جو کچھ کر رہے ہیں نا چھوڑ دو، ہم نبٹ لیں گے ان سے، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، میرے اوپر چھوڑ دو ان کو، میں ان کو نبٹ لوں گا۔ گویا یہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا، ان کا اختلاف، جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ سب آپ چھوڑ دیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کلام کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی کو جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح بدلہ لینے والا ہے۔ تو ان کو کچھ مہلت دے دو، یہ مہلت کتنے ہی سال جیے وہ آخرت کے مقابلے میں وہ کچھ ہی ہوگی، قلیلا، کچھ مہلت دے دو ان کو۔ ایک بات اور بھی ہے اس میں، والمکذبین اولی النعمہ، یہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ جتنا ہی دولت اور نعمت عطا کرتے ہیں وہ اتنا ہی سرکشی اور ناشکری میں پڑ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب میری صلاحیت، میرا اپنا کمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو چھوڑ دو، ہم ان سے نپٹیں گے، ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں، آگ ہے، آج جن نعمتوں میں ہے نا یہ لقمے کل نہیں ملیں گے، حلق میں پھنسنے والا کھانا ہوگا، اس کے ساتھ سخت سزائیں ہوں گی، دردناک عذاب ہوگا، آگ کے شعلے ہوں گے، بیڑیاں اور ہتھکڑیاں ہوں گی۔ یہ سب کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا۔ پھر آگے قیامت کا تذکرہ ہے کہ یہ وہ دن ہوگا جس سے زمین اور پہاڑ ہل کر رہ جائیں گے، یعنی مضبوط اور طاقتور سے طاقتور اور مضبوط سے مضبوط مخلوقات بھی اس دن بیکار اور بالکل کمزور ہو جائیں گی۔ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے ریت کا ڈھیر ہو۔ پھر یہ انسان کیا ہوگا؟ ان کو، یہ لوگ جو پچھلی نبوت اور رسالتوں کو مانتے تھے اور جانتے تھے کہ ہم لوگ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے بھی خبر تھی ان لوگوں کو، اور یہ ساری چیزیں ان کے علم میں تھیں، پچھلی دعوتیں اور پچھلی کتابیں اور پچھلے انبیاء، یہ ساری کہانیاں لوگ جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے یا ان کی نصیحت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی مثال دی ہے کہ ہم نے تم لوگوں کے پاس ایک رسول بھیجا ہے جو تمہارے لیے گواہ ہوگا، اس بات کا گواہ ہوگا کہ اس نے اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا ہے، بالکل ویسے جیسے فرعون کے پاس رسول آیا تھا، لیکن فرعون نے نافرمانی کی تھی اور اس کی پکڑ بہت سخت ہوئی تھی۔ وہ تو دنیا کی پکڑ تھی، آخرت کا عذاب الگ ہے۔ تو تم لوگ کیا سمجھ رہے ہو؟ اگر دنیا میں عذاب نہیں آیا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس مہلت کے بعد تمہیں پکڑ بھی سکتا ہے، اور اگر چھوڑ دے تو دنیا کا عذاب نہیں بھی آیا تو آخرت کا عذاب قیامت کے دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یہ اس دن کی سختی کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ بہت سارے دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیماریوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ وقت سے پہلے وہ بوڑھا ہو گیا، اس کے بعد بال بہت جلدی سفید ہو رہے ہیں، یا وہ کمزور نظر آ رہا ہے، یا بیماریوں نے اس کو لاغر کر دیا ہے۔ یہ حالات خراب ہوتے ہیں تو انسان کی صحت اور اس کی عمر پر اثر پڑتا ہے۔ تو وہ دن کیسا ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کرنے والا ہے، اس دن کی سختی کی طرف اشارہ ہے۔ اس دن کی سختی جس کو انسان غافل ہے اور اس کی طرف سے غفلت میں پڑا ہوا ہے، لیکن یہ آسمان پھٹ پڑنے کو ہیں اس کی شدت سے اور اس کی ہولناکی سے، اور یہ جانتے ہیں، ہر کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ قیامت کا دن آئے گا اور اس دن کیا کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ پوری چیزیں ان لوگوں کا اسلوب اور ان کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، اور آخرت ان کی منتظر ہے۔ اس کے بعد پھر ایک آیت میں اس پورے کو سمیٹ دیا گیا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔
رب کا راستہ ایک طرف ہے، ایک طرف یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سارے عذاب اور مصیبتیں اور پریشانیاں، ایک طرف وہ بے چینی اور مصیبت ہوگی جو انسان کو بوڑھا کر دے وقت سے پہلے، اور دوسری طرف تمہارے رب کی رحمت اور اس کی پناہ، اس کا سہارا، تمہاری مرضی، اب تم جو چاہو وہ اختیار کر سکتے ہو۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہاں تک ایک دفعہ میں نازل ہوئی، پھر اس کے بعد یہ پوری آیت ایک دفعہ میں نازل ہوئی ہے کچھ وقت کے بعد۔ تو جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اس وقت یہ سمجھا گیا کہ یہ سمجھیے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور جو صحابہ تھے ان کے اوپر تہجد کی نماز فرض تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر تہجد کی نماز پڑھتے رہے۔ تقریباً 1 سال ہو گیا، روایتوں میں آتا ہے کہ ان لوگوں کے پیروں پر سوجن آ جاتی تھی، لیکن وہ وقت بہت مشکل تھا، چھوٹی سی جماعت کو بہت بڑا کام کرنا تھا اور بہت بہت لوگوں تک، بہت دور تک اس دعوت کو پھیلانا تھا۔ تو اس طرح سے جب 1 سال پورا ہونے کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی تو وہ نماز لوگوں کے حق میں نفل ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آخر تک فرض کی طرف پابندی سے پڑھتے رہے۔ اس آیت میں غور کریں، ایک چیز ہے، دیکھیے اس میں بتایا گیا کہ آپ لوگ 1/3 رات، 2/3 رات، آدھی رات قیام کرتے ہیں، آپ بھی نبی کے وسلم ان کے صحابہ، دن و رات کا اندازہ ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ نے رخصت فرمائی، رخصت فرما کے کیا کہا کہ جب دل چاہے پڑھو نماز، جب دل چاہے مت پڑھو، کہ یہ کہا کہ آپ جب چاہیں تہجد پڑھ سکتے ہو، جب چاہیں تہجد چھوڑ سکتے ہیں، یا یہ کہا کہ نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پوری رات سوتے رہیں، نہ اٹھیں تہجد کے لیے؟ جب تخفیف فرمائی تو کیا کہا گیا؟ ہم لوگ دیکھیں تخفیف کی صورت کیا تھی۔ علم ان لن تحصوا فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اتنی پابندی فرض کے جیسے اس کی نہیں کر سکو گے، تو اب تمہیں رخصت دی جا رہی، تو اب تم جتنا ممکن ہو اتنا قرآن پڑھو، یہ نہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے مت پڑھو، جتنا ممکن ہو اتنا پڑھو۔ کیوں؟ اور وہ بھی کس کے لیے رخصت؟ یہ نہیں کہ تم جو گھر میں ہیں، آرام سے ہیں، سکون سے ہیں، اپنے بستر میں سو رہے ہیں تو ان کو ہی رخصت دے دی گئی کہ چلو سوتے رہو مت اٹھنا۔ آگے وہ بتانا ہے کہ کن اسباب کی بنا پر یہ رخصت ملی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے، ان کے لیے تہجد میں قیام مشکل ہوگا، کچھ لوگ مسافر ہوں گے، اور مسافر بھی کس لیے؟ وہ گھومنے کے لیے، تفریح کے لیے نہیں گئے ہوں گے، وہ سفر ان کا تجارت کے لیے، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے ہوگا۔ پھر کچھ اور لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوں گے، مجاہد ہوں گے، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والے ہوں گے۔ تو جن کے اوپر تخفیف کی گئی ہے وہ یہ اسباب ہے، مریض ہے، مسافر ہے، مجاہد ہے۔ تو جو گھر میں سکون سے اپنے بستر پہ ہے وہ، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور ان لوگوں کے بارے میں بھی جو مسافر ہے، جو مریض ہے، جو مسافر ہے، جو مجاہد ہے، ان کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم سوتے رہنا، نہیں، تہجد تمہیں مشکل ہے تو فقرؤوا ما تیسر منہ، جس قدر ہو سکے قرآن کی تلاوت کرو، جو سفر میں ہو سفر میں، جو بیمار ہے بستر پہ لیٹے لیٹے، جو مجاہد ہے وہ جہاد میں، جو جس حال میں، قرآن سے اپنا تعلق کمزور مت ہونے دینا، جس قدر ہو سکے۔ اس وقت نازل ہی کتنا ہوا تھا، لیکن یہ تو ہم سب کے لیے ہے نا، جتنا ہو سکے اتنا قرآن پڑھتے رہو۔ پھر اگر تہجد کی طرف سے رخصت ملی ہے تو نمازوں کی پابندی کرتے رہنا، واقیم الصلاۃ، دوسری نمازوں میں کوتاہی نہیں ہونا چاہیے تھے، نمازوں کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو، یہ زکوٰۃ سے ہٹ کے ہے، یہ نہیں کوئی سال کے سال زکوٰۃ کے حساب کر کے یہ سمجھے کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ زکوٰۃ تو اس لیے ہے کہ اگر فرض نہیں کی جاتی تو بخیلوں کا مال اندر ہی رہ جاتا،
بخیلوں کا مال نکلوانے کے لیے زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، ورنہ مومن ایک کریم شخص وہ زکوٰۃ کے حساب پر کافی نہیں سمجھتا ہے، اس کے لیے دونوں چیزیں ہیں، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کر دیا، فرض ادا ہو گیا، اس کے بعد واقرضوا اللہ قرضا حسنا، پھر اللہ تعالیٰ کو خوب خوب قرض دو، قرض حسن دو، وہ جو حلال کمائی سے ہو، وہ جو صرف اللہ کے لیے ہو، وہ جو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہو، جو دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے، وہ قرض حسن۔ تم جو بھی نیکی کرو گے وہ تم کو ملے گا۔ ایک صحابی تھے، اس نے دفعہ فرمایا تھا، یا بشر لا صدق ولا جہاد فبماذا تلقى اللہ، اے بشر نہ بہت صدقہ نہ جہاد میں بہت آگے، کس چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سامنا کرو گے؟ گویا اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا ہی ہے، سب کو ہی کرنا ہے، تو اس کا سامنا کرنے کے لیے ہم کو کیا تیاری کرنا ہے؟ وہ تیاری اس آیت میں ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، کیونکہ جو بھی تم نیکی کرو گے، وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو بھی نیکی کرو گے وہ اللہ کے پاس موجود ہوگا، خیرن واعظم اجرا، صاف دل سے اخلاص کے ساتھ کیا تو جیسا کیا اس سے بہت اچھا وہاں نظر آئے گا اور بہت بڑا اجر نظر آئے گا۔ ایک کھجور کی کیا صدقہ تمہیں وہاں ایک پہاڑ کے برابر مل جائے گا، لیکن یہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟ جب اخلاص کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر یہ سب کر کے پھر یہ خوش مت ہو جاؤ کہ ارے میں تو بہت نیک ہو گیا، میں تو بہت جمع کر لیا اور میں تو بہت کامیاب ہو ہی گیا، نہیں، پھر بھی گناہگار ہو، پھر بھی خطا کار ہو، پھر بھی نفس ساتھ لگا ہے، ایک شیطان ساتھ لگا ہوا ہے، ایک دنیا بہت رنگین ہے، اپنے آپ کو پھر بھی بچانا ہے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، واستغفر اللہ۔ صبح یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بار بار حکم آیا ہے اور بہت آسان ہے، نہ اس میں کچھ محنت لگتی ہے، نہ اس میں کوئی خرچہ آتا ہے، اور اجر بہت زیادہ ہے۔ سورہ طلاق کی آیات میں دیکھیں استغفار کی اور تقوی اور استغفار کی کتنی فضیلت بنائی۔ سورہ نوح میں ابھی ہم نے پڑھا ہے استغفار کا کہ جو ثواب بتایا گیا ہے، تو اس میں کوتاہی نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نہیں کہ دل میں کریں، زبان سے زور کریں تاکہ ہمارے آس پاس والے بچے ہیں، ساتھی ہیں، گھر میں دوسرے لوگ ہیں، ان کے اوپر بھی اس کا اثر پڑے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو بھی الفاظ اور صیغے استغفار کے لیے آئے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک، یہ صرف اتنا استغفر اللہ صرف اتنا ہی کر سکتے، اس شعور کے ساتھ کہ ہم سے جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ تو یہ تھی سورہ مزمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہر داعی کی ذاتی تربیت کرتی ہے، اور جس کی روشنی میں ہم کو اپنی تربیت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو توفیق دے کہ اس سے ذمہ داری کو محسوس کر سکیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی تھی، جو آپ کے اوپر نازل ہوئی تھی، جو ذمہ داری آپ کے بعد ہم سب کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تھکا ہوا اور پریشان دیکھ کر حضرت خدیجہ کہتی تھی کہ اللہ کے رسول آرام کر لیجئے، اب کچھ سو لیجئے، تو آپ کہتے تھے مَذَا عَهْدُ النَّوْمِ یا خدیجہ، خدیجہ سونے کا وقت گزر چکا، اب سونے کا وقت کہاں ہے؟ تو یہ رات کا جگنا اور یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ اور اب یہ ہم اگر ان کے اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھیں تو سب کے بارے میں یہ آتا ہے، کتنے لوگ ایسے ہوتے تھے جو عشاء کی نماز سے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے، جو ایک چراغ اور قلم اور دوات کے ساتھ ان کی پوری رات گزر جاتی تھی۔ تو تہجد پڑھنا یا علم حاصل کرنا، قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، تفسیر پڑھنا، دوسروں کو جو پڑھانا ہے، جو سکھانا ہے، اس کی تیاری کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان رات میں سکون سے کرے اور اس میں طاقت اور برکت پیدا ہو اور وہ صبح کو اس کا حق کو ادا کر سکے۔
جیسے یہ شعر بھی ہے، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، یعنی کوئی بھی کتنی ہی بڑی شخصیت ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. یہ آہ سحر گاہی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. مولانا مودودی کے جو بارے میں جو ان کی بیٹی نے لکھا ہے شجر ہائے سائیدار میں، تو انہوں نے لکھا ہے اس میں آخر میں کہ جب مولانا مودودی کو آخر میں جب بیمار تھے بہت زیادہ اور بدن میں بہت درد ہوتا تھا اور رات میں بے چینی سے نیند نہیں آتی تھی، تو کہتے تھے کہ میں نے ان ہڈیوں کو میں نے بہت تھکایا ہے، ان کو سونے سے محروم کیا ہے، تو اس لیے آج یہ مجھ سے بدلہ لے رہی ہیں، یہ مجھے درد دے رہی ہیں اور مجھے سونے سے محروم کر رہی ہیں. تو یہ ہوتی ہے زندگی ایک داعی کی، ایک مبلغ کی. اور اللہ تعالیٰ اس سورے کی روشنی میں ہم کو اپنی تربیت کرنے اور ایک داعی جیسی شخصیت بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں رات میں اٹھ کر جب سارا عالم سوتا ہو تو ہم اپنے رب سے جڑے ہوئے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولمعلمین ولمن لهم حق علینا وللسامعین. اللهم صل وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک.